سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں اگر کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو یعنی امتیازی سلوک ہو، تعصب برتا جائے، تو اس حوالے سے 2 ویڈیوز آپ پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے، کون کون سی ایسی صورتیں ہیں، اور اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے یا کسی کے ساتھ یہاں پہ امتیازی سلوک ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکریمنیشن میں نہیں آتی، جنہیں آپ امتیازی سلوک نہیں کہہ سکتے، یا جن کے لیے یہاں پہ جو قانون ہے اس کے مطابق آپ مدد نہیں لے سکتے، یعنی یہاں کا قانون اس کو ڈسکریمنیشن نہیں قرار دیتا۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں یا ہمسایوں کی طرف سے اگر آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا جائے، یا جو ہے وہ 1 to 1 اس قسم کی سچویشن ہو، تو وہ امتیازی سلوک میں نہیں آئے گی۔ اس کے لیے الگ سے طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن جو ڈسکریمنیشن کا ادارہ ہے یا جو ڈسکریمنیشن کا قانون ہے اس میں وہ بات نہیں آتی اگر انفرادی طور پہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ معاملہ کسی کے ساتھ طے کیا گیا ہو، یا اگر فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ اشتہارات آتے ہیں، اگر اس اشتہارات میں کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ میں بھی اس میں نشانہ بن رہا ہوں، تو وہ امتیازی سلوک کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ اس کے لیے ایک الگ سے ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اشتہارات نامناسب ہیں، یا یہ ریڈیو ٹیلی ویژن میں جو پروگرام ہے یہ نامناسب ہے، تو اس کے لیے ایک الگ سے طریقہ کار ہے جس پہ کسی وقت بات کریں گے۔ یا اگر کسی انٹرویو میں کوئی اگر یہ کہہ دے کہ فلاں جو ہے وہ گروپ کے لوگ جو ہیں، جنس کے لوگ جو ہیں یا مذہب کے لوگ ہیں، ان کو ہم جواب نہیں دیں گے، تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح اگر کوئی کسی جگہ پہ فیسٹیول ہے اور اس میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ فلاں جنس کے لوگ اس میں نہیں آ سکتے، یا فلاں مذہب کے لوگ نہیں، یا فلاں رنگ کے لوگ نہیں آ سکتے، تو وہ چیزیں تو اس میں آ سکتی ہیں، لیکن جو انفرادی طور پہ اگر کسی کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ ایک ڈسکریمنیشن کا جو قانون ہے، یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کسی ملک کے قانون سے آپ تب ہی مدد لے سکتے ہیں جب آپ کو علم ہو کہ وہ قانون ہے کیا اور اس سے آپ کس طرح سے لیں گے۔ اب اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ اس میں بنیادی جو باتیں ہیں ان پہ بات کی جائے گی، اور فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ اسکول میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، جاب پہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، یا عام کسی جو ہے وہ پبلک پلیس پہ کسی طرح کا کوئی اس کے معاملہ کسی گروپ کی طرف سے پیش آتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں اگر کسی نے اگر ڈسکریمنیشن کے پروسیس میں جانا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا، اور اس میں اس کو کیا فائدہ ہوگا، یا اس کو جو جسے ہم اردو میں ازالہ عرفی کہتے ہیں، جو اس کو رقم وغیرہ کسی سے جو مل سکتی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے ابھی جو اگلی جو ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔